آپ جب بھی قربانی کا جانور خریدنے جائیں منڈی میں یا کسی کے گھر پر، تو اس کی عمر کے بعد جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں وہ اس کے عیوب ہیں کہ یہ والے عیب اگر اس میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے۔ دیکھیں، یہ جو میں آج آپ کے سامنے جو باتیں بتانے لگا ہوں، جو مسائل رکھنے لگا ہوں، اس کو تعویذ کی طرح اپنے ساتھ رکھیں۔ ہر وقت یہ ویڈیو آپ کے پاس ہو، یہ مسائل آپ کے ساتھ ہوں کہ جب جانور خریدیں تو اس کو دیکھ کر خریدیں۔ کہیں آپ لا علمی میں، انجانے میں کوئی ایسا جانور نہ لے لیں جس کی قربانی ہوتی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو داغدار چیزیں پسند نہیں، عیب دار چیزیں پسند نہیں۔ وہ ذات خود عیب سے، داغ سے پاک ہے، اسی لیے اللہ کے ہاں اس قربانی کی، اس جانور کی کوئی حیثیت نہیں جو جتنا تگڑا خوبصورت ہو لیکن اس کے اندر شرعی طور پر عیب پایا جائے۔ اب کون سے عیوب ہیں جو جانور کے اندر قربانی سے مانی ہیں، جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ وہ عیوب میں آپ کو تفصیل سے یکے بعد دیگرے بیان کر رہا ہوں۔ بغور سنیے گا، سمجھیے گا اور دوسروں کو بھی سمجھائیے گا۔ ہم سر سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ سینگ ہیں۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر اس کے سینگ ہیں اور اوپر سے ٹوٹ گیا، جس کو ٹوپی کہتے ہیں، جڑ سے اکھڑا نہیں، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کا سینگ جڑ سے بالکل اکھڑ جائے، ایسے جانور کی قربانی سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ یہ عیب ہے جو قربانی سے مانے ہے۔ دوسرا، ایسا پاگل دیوانہ جانور جس کو کھانے پینے کا پتہ نہ چلتا ہو، گھاس کھاتا واتا نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، بالکل یعنی وہ مجذوب الحال ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر کانوں کا مسئلہ ہے۔ پیدائشی طور پر جس کے کان نہ ہو، اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ یا ایک کان ہے ایک نہیں، اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ یا ایک کان کٹا ہوا ہے 1/3 سے زیادہ، تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آنکھ۔ اگر ایک آنکھ کی روشنی ہے اور ایک آنکھ سے کانا ہے، نظر نہیں آتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ناک کٹی ہوئی ہے، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی عیب ہے جو قربانی سے مانی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کی زبان کٹی ہوئی ہے، اس میں یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ جو زبان باقی ہے اس سے گھاس وغیرہ کھا سکتا ہے تو پھر تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دانتوں کی بات جہاں تک ہے تو دانتوں میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر دانت گرے ہوئے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اپنی گھاس چبا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، تو قربانی جائز ہے۔ اور اگر کھا نہیں سکتا، چبا نہیں سکتا، تو یہ عیب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر پاؤں۔ اگر ایک پاؤں ایسا ہے جانور کا کہ جو زخمی ہے، لنگڑا ہے، اور چلتے ہوئے وہ اس کو رگڑ کر ساتھ گھسیٹ کے لے جاتا ہے، تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس پر وہ چلتے ہوئے زور دیتا ہے، وہ زخمی ہے، ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس زور لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تھنوں کی بات جہاں تک ہے، چھوٹے جانور میں اگر ایک تھن ٹھیک ہے، ایک خراب ہے، تو یہ عیب ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ بڑے جانور کے 4 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خراب ہے، 3 ٹھیک ہے، تو قربانی جائز۔ اگر 2 خراب ہیں، 2 ٹھیک ہیں، تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو خصی جانور ہے اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اور دم جو ہے، دم کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو کانوں کا حکم ہے، کہ اگر دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اس سے اگر کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جو جائز ہے۔ یہ چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو بغور دیکھیے گا۔ میں نے تو مختصراً آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسائل ان میں سے کچھ پوچھنا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، یا قربانی سے متعلق اور کوئی بات پوچھنی ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اس کو ذکر کر دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو وہاں جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔